تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج کے جہانما میں شامل موضوعات اس طرح ہیں۔ SCO سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم مودی نے پاکستان پر کی سخت تنقید۔ نواز شریف کے داماد کی گرفتاری کے الزام میں فوج نے ISI اور رینجرز کے اہلکاروں کو کیا معطل۔ جموں کشمیر میں تصادم، البدر کے 2 دہشت گرد ہلاک۔ اٹارنی جنرل نے صدارتی انتخابات میں گڑبڑی کے الزامات کی تحقیقات کا دیا حکم۔ افغانستان میں خواتین کی ملازمت سے مشتعل حملہ آوروں نے ایک خاتون کی آنکھوں پر چاقو سے کیے وار۔ بریگزٹ بل، بورس جانسن حکومت کو ایوان بالا میں زبردست شکست، اور آرمینیا آذربائیجان جنگ بندی پر معاہدے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز شنگھائی تعاون کانفرنس کے ورچوئل سربراہ اجلاس میں یہ کہتے ہوئے پاکستان پر سخت تنقید کی کہ وہ SCO ایجنڈے میں بار بار 2 طرفہ امور اٹھا کر گروپ کے منشور شنگھائی کے جذبے کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ اس طرح کی کوششیں نہ صرف یہ کہ اچھی بات نہیں ہیں بلکہ تنظیم کے مقصد اور تعاون کے منافی ہے۔ پاکستان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ رابطہ جاتی پیش قدمیاں کرتے وقت دوسرے ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر کہا کہ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ہندوستان اپنی پیداواری اور تقسیمی صلاحیتوں کے اندر تمام ملکوں کی امداد کے لیے تیار ہے۔ اس کانفرنس میں دیگر رکن ممالک کے سربراہان کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ بھی موجود تھے۔ خیال رہے کہ ہند چین سرحدی تعطل کے بعد پہلی بار ہندوستانی وزیر اعظم اور چینی صدر اکٹھا ہوئے ہیں۔ نریندر مودی نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ ہندوستان امن و امان، سلامتی اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے اور اس نے ہمیشہ دہشت گردی، غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ، منشیات کی ناجائز تجارت اور منی لانڈرنگ کی مخالفت کی ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے کے بعد SCO اور اقوام متحدہ جیسے کثیر جہتی اداروں میں پاکستان نے بار بار اور اکثر و بیشتر اپنے روایتی اتحادی چین کی حمایت سے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس پر ہندوستان نے اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اخبار نے وزیر اعظم کے حوالے سے مزید تحریر کیا ہے کہ بین الاقوامی شمال جنوب ٹرانسپورٹ راہداری اور ایران کی چابہار بندرگاہ سے رابطوں کے سلسلے میں ہندوستان کی عہد بستگی کا اظہار ہوتا ہے۔ منگل کے روز پاکستانی فوج نے خفیہ ادارے اور فوج کے کئی اہلکاروں کی معطلی کا اعلان کیا۔ اپنی خبر میں اخبار ہندو نے تحریر کیا ہے کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کا الزام ہے ان اہلکاروں نے ایک صوبائی پولیس سربراہ کا اغوا کیا تھا تاکہ اس پر جلا وطن سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد سبکدوش کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ فوج کے اس غیر معمولی اقدام کا انکشاف سبکدوش کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے 3 ہفتے بعد اس وقت ہوا جب حزب اختلاف کے رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کراچی میں ریلی نکالی۔ نواز شریف کی مسلم لیگ کا اصرار ہے کہ کیپٹن صفدر کو صوبائی پولیس سربراہ مشتاق مہر کے اغوا کے فوراً بعد گرفتار کیا گیا تاکہ ان پر محمد صفدر کی گرفتاری کے حکم نامے پر دستخط کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ اخبار کے مطابق نہ تو پاکستان کی ISI اور نہ ہی نیم فوجی رینجرز نے اس پر رائزنی کی ہے اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ کتنے اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق جموں کشمیر میں منگل کے روز ایک جھڑپ میں البدر کے 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ جنوبی کشمیر میں شوپیاں کے کٹوارہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سلامتی دستوں نے محاصرہ کر کے تلاشی کی مہم شروع کی تھی، جس کے دوران دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس کا سلامتی دستوں نے بھی جواب دیا۔ اخبار نے پولیس ریکارڈ کے حوالے سے مزید تحریر کیا ہے کہ یہ دونوں ملیٹنٹ 5 نومبر کو ایک بینک کی کیش وین سے 60 لاکھ روپے لوٹنے کے علاوہ متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ امریکہ میں اٹارنی جنرل ولیم بار نے 2020 کے صدارتی انتخابات کی تصدیق سے قبل ان انتخابات میں ممکنہ گڑبڑی کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ روزنامہ ہندو لکھتا ہے کہ ولیم بار کا یہ اقدام ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی فتح کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وزارت انصاف کو انتخابات کے نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے
استعمال کر سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے اور بغیر کسی ثبوت کے دعوے کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ ارکان نے بڑے پیمانے پر کئی ریاستوں میں رائے شماری کو جو بائیڈن کے حق میں موڑنے کی سازش کی ہے۔ اخبار کے مطابق جو بائیڈن کو کئی ریاستوں میں زبردست اکثریت ملی ہے اور ووٹوں کی گنتی یا غیر قانونی رائے شماری کی کوئی واضح علامت نہیں ہے۔ خود دونوں پارٹیوں کے الیکشن اہلکاروں کا بھی عوامی سطح پر یہ کہنا ہے کہ انتخابات کا انعقاد بحسن خوبی ہوا ہے۔ اسی اخبار کی ایک خبر کے مطابق افغانستان کے شورش پسند طالبان نے صدر منتخب جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ فروری میں امریکی افواج کی واپسی کے پروگرام پر عمل درآمد کرے۔ خیال ہے کہ امریکہ اس معاہدے کے تحت اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مئی تک واپسی مکمل ہو جائے گی، جبکہ طالبان دوحہ میں افغان حکومت کے ساتھ قیام امن کی بات چیت میں مصروف ہیں۔ افغانستان کے تعلق سے اخبار انڈین ایکسپریس نے خبر دی ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے ایک 33 سالہ خاتون خطیرہ پر پہلے فائر کیا اور پھر اس کی آنکھوں پر چاقو سے وار کیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بینائی کھو بیٹھی ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ زیر ملازمت ہیں۔ چند ماہ قبل ہی انہوں نے غزنی پولیس اسٹیشن کی کرائم برانچ میں بطور افسر ملازمت حاصل کی تھی۔ اخبار کے مطابق خاتون خطیرہ اور مقامی حکام نے اس حملے کا الزام طالبان ملیٹنٹوں پر عائد کیا ہے، لیکن طالبان نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آوروں نے خود خطیرہ کے والد کی ایما پر حملہ کیا ہے، جو ان کی ملازمت کے خلاف ہے۔ حقوق انسانی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے خواتین کی ملازمتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے رجحان کا اظہار ہوتا ہے اور بطور پولیس افسر ملازمت اختیار کرنے کی وجہ سے شاید طالبان مشتعل ہو گئے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں طالبان یہ کہتے رہے کہ وہ حقوق نسواں کا احترام کریں گے، مگر تعلیم یافتہ خواتین کو اس میں شبہ ہے۔ یہ شورش پسند گروپ خواتین کے تعلق سے کی جانے والی اصلاحات کی مخالفت کرتے رہے ہیں، جس میں شناختی کارڈز میں بچے کی والدہ کے نام کا اضافہ بھی شامل ہے۔ بریگزٹ کے تعلق سے روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے مطلع کیا ہے کہ پیر کے روز برطانیہ کے ایوان بالا میں بورس جانسن حکومت کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب ارکان نے متنازع انٹرنل مارکیٹس بل کے ایک سیکشن ہٹانے کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ اسی کی بنیاد پر لندن کو بریگزٹ کے بعد بین الاقوامی قانون کے خلاف جانے کا اختیار ملنا تھا۔ 5 سابق وزرائے اعظم تھریسا مے، ڈیوڈ کیمرون، گارڈن براؤن، ٹونی بلیئر اور جان میجر نے اس بل پر تنقید کی ہے۔ اخبار کے مطابق اس بل کی حمایت میں 165 اور مخالفت میں 433 ووٹ پڑے۔ اب اس کو دارالعوام میں واپس بھیج دیا گیا ہے، جہاں حکومت اس سیکشن کو دوبارہ شامل کرنے کے بعد منظوری کے لیے بھیجے گی۔ اخبار آگے رقم تراز ہے کہ اس بل نے نہ صرف برطانیہ اور یورپ میں اندیشے پیدا کر دیے ہیں، بلکہ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ پر مضر اثرات پڑنے کے اندیشے سے امریکہ کے صدر منتخب جو بائیڈن نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان اور روس کے درمیان نگورنو کاراباخ تنازع کے مستقل حل کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت آرمینیا تمام علاقوں کو آذربائیجان کے حوالے کرنے پر رضامند ہو گیا ہے اور نگورنو کاراباخ کی سرحد پر 5 سال کے لیے روسی دستے بطور امن فوج کی تعینات کر دیے جائیں گے۔ اپنی خبر میں روزنامہ راشٹریہ سہارا نے عالمی خبر رسائی ایجنسی کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ 6 ہفتے طویل جھڑپوں میں 2000 سے زائد ہلاکتیں اور زبردست نقصان ہوا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر اعظم نے اس معاہدے کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی فوج کی کامیاب کارروائی کا نتیجہ ہے۔ معاہدے کے سلسلے میں آرمینیائی وزیر اعظم کی فیس بک پوسٹ کے بعد آذربائیجان اور روس کی جانب سے بھی اس معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس کے صدر پوتین نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت 1 دسمبر تک آرمینیا اپنے زیر تسلط علاقوں سے فوجیں واپس بلا لے گا۔ واضح ہو کہ نگورنو کاراباخ کو عالمی سطح پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں آرمینیائی افراد کی اکثریت ہے جس کو روس کی حمایت حاصل ہے۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ گزشتہ 10 نومبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ممالک کی 20ویں چوٹی کانفرنس ہوئی، جس کا اہتمام ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ہوا۔ اس ورچوئل کانفرنس کی صدارت روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کی۔ SCO ایک کثیر قومی تنظیم ہے جس کے ممبر ممالک ہندوستان اور پاکستان بھی ہیں۔ ہندوستان روز اول سے اپنی اس خارجہ پالیسی پر اٹل رہا ہے کہ قوموں کو ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور پرامن بقائے باہم کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی یکجہتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔
اور کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پڑوسی ملکوں سے بھی ہندوستان ہمیشہ بہتر تعلقات کے قیام پر زور دیتا رہا ہے۔ ان اصولوں کو وہ نہ صرف مانتا ہے بلکہ یہ بھی توقع کرتا ہے کہ دوسرے بھی انہی اصولوں کا پاس کریں۔ SCO کی یہ ورچوئل کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب چین اور ہندوستان کے درمیان حقیقی کنٹرول لائن پر لداخ میں نسبتاً کشیدگی کا ماحول ہے۔ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح پر بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ کشیدگی دور کرنے کی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ ہندوستان اور چین دونوں شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم رکن ہیں، اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ ہند کے موقف سے ممبر ممالک کو آگاہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اپنے خطاب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی غور سے سنا۔ وزیر اعظم نے تمام سفارتی اور بین الاقوامی ضابطوں کا پاس کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ممبر ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ملک کے احساسات و جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ مختلف ممالک کے درمیان رابطوں اور کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی ہر کوشش کی ستائش اور حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں میں اسی بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کے علاقائی استحکام اور خود مختاری پر کسی طرح کی آنچ نہ آئے۔ یہاں اس بات کا ذکر بے جانا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت ہند اور چین کے درمیان LAC پر کشیدگی کا ماحول ہے بلکہ عالمی پیمانے پر بھی چین کے بعض اقدامات کی تنقید ہوتی رہی ہے، اور متعدد ممالک نے چین پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ توسیع پسندی کی پالیسی اختیار کر رہا ہے اور ایشیا پیسیفک علاقے اور ساؤتھ چائنا سی میں کچھ ایسی مہم جوئیاں بھی کر رہا ہے جو ان علاقوں کے مختلف ممالک کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ بعض ممالک یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ چین بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے باعث بہت سے ملکوں کو شکایت ہے کیونکہ ان سے ان کی علاقائی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک رکن پاکستان بھی ہے، اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے نام لیے بغیر یہ بات بھی اٹھائی کہ بعض ممالک SCO کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہاں باہمی نوعیت کے معاملات کا ذکر کر کے اس کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ واضح اشارہ صاف طور پر پاکستان ہی کی طرف تھا جو SCO کے چارٹر کی خلاف ورزی کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ پاکستان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہند پاک معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے اور کسی بھی بین الاقوامی اور کثیر قومی ادارے میں باہمی نوعیت کے معاملات کا ذکر کر کے فضا کو ناخوشگوار بنا دیتا ہے۔ باہمی نوعیت کے معاملات کے بارے میں شملہ معاہدے میں واضح طور پر درج ہے کہ آپسی معاملات کو باہمی بات چیت کے ذریعے ہی سلجھانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور کسی بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ان کا ذکر کرنے سے دونوں فریقوں کو گریز کرنا چاہیے، لیکن پاکستان نے کبھی ان معاہدوں کا بھی پاس نہیں کیا جن پر خود اس نے بھی دستخط کیے ہیں۔ مختصر یہ کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بات SCO کانفرنس میں واضح کر دی ہے کہ کثیر قومی اداروں میں تعاون کی اسپرٹ کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ باہمی معاملات کو اٹھا کر ماحول کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے نمائندے اکثر ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ورچوئل میٹنگ سے ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے پاکستان کی اس حرکت سے بددل ہو کر واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ حالیہ کانفرنس میں بھی پاکستان نے ایسی ہی حرکت کی تھی۔ چین پاکستان کا قریبی اور سدا بہار دوست ہے۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اس دوست کو یہ احساس دلائے گا کہ وہ کثیر قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ضابطوں اور چارٹرز کا احترام کرنا سیکھے۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبر نامہ۔ رضی احمد سے خبریں سنیے۔ NDA بہار میں پھر سے اقتدار میں آ گیا ہے۔ اس نے 243 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 125 سیٹیں جیت کر قطعی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 11 ریاستی اسمبلیوں کے چناؤ میں بھی BJP کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ اس نے مدھیہ پردیش میں 28 میں سے 19 سیٹیں جیتی ہیں۔ وزیر اعظم اوڈیشہ کے شہر کٹک میں آج انکم ٹیکس معاملات کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے ٹرائیبونل کے جدید ترین نئے کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کی صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 92.79% ہو گئی ہے۔ مرکزی سرکار نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کی روح سے آن لائن فلم، آڈیو ویژول پروگرام، آن لائن نیوز اور حالات حاضرہ کا متن اطلاعات و نشریات وزارت کے تحت آ گئے ہیں۔ حکمراں قومی جمہوری اتحاد NDA نے بہار میں اقتدار برقرار رکھا ہے۔ اس نے 243 رکنی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔
NDA نے 125 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ اپوزیشن کے عظیم اتحاد کو 110 سیٹیں ملی ہیں. 8 سیٹیں دیگر امیدواروں کے حق میں گئی ہیں. NDA کی پارٹیوں میں BJP نے 74 جبکہ JDU نے 43 سیٹیں جیتی ہیں. ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاس شیل انسان پارٹی کو 4 سیٹیں ملی ہیں. دوسری طرف RJD نے 75 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ کانگریس کو 19 سیٹیں ملی ہیں. CPI اور CPM کو 2 سیٹیں ملی ہیں جبکہ CPI-ML نے 12 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے. اسد الدین اویسی کی زیر قیادت AIMIM نے 5 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ لوک جن شکتی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے. 1 سیٹ پر آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے. ادھر والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ JDU کے امیدوار سنیل کمار نے جیت لی ہے. مدھیہ پردیش میں BJP نے 28 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں جیتی ہیں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تھے. اپوزیشن کانگریس کو 9 سیٹیں ملی ہیں. 2018 کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے ان میں سے 27 سیٹیں جیتی تھیں. یہ نتیجے کئی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ BJP کو 230 رکنی ریاستی اسمبلی میں اب واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اس کے ارکان کی تعداد 107 سے بڑھ کر 126 ہو گئی ہے. عوام کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ جیت مدھیہ پردیش کے عوام BJP میں ان کے اعتماد، جمہوریت، ترقی اور سماجی انصاف کی ہے. اتر پردیش میں برسر اقتدار BJP نے 6 سیٹیں برقرار رکھی ہیں جبکہ 1 سیٹ سماجوادی پارٹی کو ملی ہے. چھتیس گڑھ میں حکمراں کانگریس نے مرواہی ضمنی چناؤ جیت لیا ہے. گجرات میں برسر اقتدار BJP نے ضمنی انتخابات میں اپوزیشن کانگریس سے سبھی 8 سیٹیں چھین لی ہیں. جھارکھنڈ میں برسر اقتدار مخلوط اتحاد نے 2 سیٹیں برقرار رکھی ہیں جہاں ضمنی چناؤ ہوئے تھے. منی پور میں برسر اقتدار BJP نے 5 میں سے 4 سیٹیں حاصل کی ہیں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تھے. 1 سیٹ آزاد امیدوار کو ملی ہے. ناگالینڈ میں نیشنل ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے ضمنی چناؤں میں 1 سیٹ جیتی ہے جبکہ 1 سیٹ پر آزاد امیدوار کو کامیابی ملی ہے. کرناٹک میں BJP نے ضمنی چناؤں میں 2 سیٹیں جیت لی ہیں. تلنگانہ میں BJP کے امیدوار M رگھونندن راؤ نے ضمنی چناؤں میں دبک اسمبلی سیٹ پر جیت حاصل کی ہے. اڈیشہ میں بیجو جنتا دل نے 2 اسمبلی سیٹیں جیت لی ہیں جہاں ضمنی چناؤ ہوئے تھے. ہریانہ میں کانگریس نے برودا اسمبلی حلقے کا ضمنی چناؤ جیت لیا ہے. وزیراعظم اوڈیشہ کے شہر کٹک میں انکم ٹیکس معاملات کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے ٹرائیبونل کے جدید ترین دفتر اور رہائشی کمپلیکس کا افتتاح کریں گے. یہ پروگرام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انجام دیا جائے گا. اس میں مرکزی وزیر قانون، پیٹرولیم کے وزیر، اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ اور اوڈیشہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان اور دیگر شخصیات شرکت کریں گی. اس موقع پر ایک کافی ٹیبل بک بھی جاری کی جائے گی. براہ راست ٹیکسوں کے معاملے میں انکم ٹیکس سے متعلق اپیلوں کی سماعت کرنے والا ٹرائیبونل ایک اہم قانونی ادارہ ہے. جنوری 1941 میں قائم کیا گیا یہ پہلا ٹرائیبونل ہے اور دلی، بامبے اور کلکتہ میں اس کی ایک شاخ تھی. مئی 1970 میں اوڈیشہ میں کٹک میں اس کی ایک بینچ قائم کی گئی تھی اور پچھلے 50 سال سے اپنی عمارت کے بغیر یہ بینچ ایک کرائے کی جگہ پر کام کر رہی تھی. ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 92.79% ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 50,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں. صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی وزارت کا کہنا ہے کہ ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. ملک میں مجموعی طور پر 4,94,657 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں اور ان میں سے 5.73% کا علاج چل رہا ہے. صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن آج 7 ریاستوں کے وزرائے صحت اور حکام کے ساتھ میٹنگ کر کے کووڈ-19 کے حالات اور کووڈ کے بارے میں مناسب طرز عمل کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب کچھ ریاستوں اور اضلاع میں کووڈ-19 کے معاملات بڑھ رہے ہیں، جانچ میں کمی آ رہی ہے اور شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس ہفتے کے شروع میں بھی ڈاکٹر ہرش وردھن نے 9 ریاستوں کے وزرائے صحت اور اہلکاروں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی تھی. اس میٹنگ میں انہوں نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تہواروں کے پورے موسم کے دوران اور زیادہ دیکھ بھال رکھی جائے کیونکہ سردی کے مہینوں میں سانس کا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے. یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں.
مرکزی حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کے تحت آن لائن فلم، آڈیو ویژول پروگرام، آن لائن نیوز اور حالات حاضرہ کا متن اطلاعات و نشریات کی وزارت کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ اوور دا ٹاپ پلیٹ فارم بشمول نیٹ فلکس، ہاٹ اسٹار، پرائم ویڈیو اور آن لائن نیوز پورٹل اطلاعات و نشریات کی وزارت کے تحت آ گئے ہیں۔ اس کا اعلان آج ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن میں کیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی ایسا خود مختار ادارہ یا قانون نہیں ہے جو اس طرح کے پروگراموں کی دیکھ ریکھ کر سکے۔ اس وقت بھارت کی پریس کونسل، اخبارات اور اسی طرح نیوز براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نیوز چینلوں پر نظر رکھتی ہے۔ بھارت کی ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈ کونسل اشتہارات اور فلموں سے متعلق سرٹیفکیٹ کا مرکزی بورڈ فلموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی ویتنام کے وزیراعظم کے ساتھ کل مشترکہ طور پر 17ویں آسیان بھارت چوٹی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آسیان کے سبھی 10 ملکوں کے رہنما اس چوٹی میٹنگ میں ورچوئل طریقے پر شرکت کریں گے۔ اس چوٹی میٹنگ میں آسیان اور بھارت کی کلیدی ساجھیداری کے درجے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رابطوں، بحری تعاون، صنعت و تجارت، صلاحیت سازی اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں پیش رفت پر بھی غور کیا جائے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے پر فوجی ٹکراؤ کو ختم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے پہلے آذربائیجان اور آرمینیائی نسل کے لوگوں کے درمیان 6 ہفتے تک لڑائی ہوتی رہی تھی۔ امن سمجھوتے پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن، آذربائیجان کے صدر الہام علیف اور آرمینیا کے وزیراعظم نکول پشنیان نے دستخط کیے اور یہ کل رات سے نافذ ہو گیا ہے۔ سمجھوتے پر عمل آوری کے لیے روس نے ناگورنو کاراباخ میں فوج بھیجی ہے۔ سمجھوتے کے تحت آذربائیجان ناگورنو کاراباخ کے علاقے اپنے پاس رکھے گا جو اس نے لڑائی کے دوران اپنے قبضے میں لیے تھے۔ آرمینیا نے اس بات سے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ اگلے کچھ ہفتوں میں بہت سے دوسرے علاقوں سے بھی اپنی فوجیں ہٹا لے گا۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹرانزیشن کووڈ-19 مشاورتی بورڈ کے لیے خاکہ طے کیا ہے۔ انہوں نے امریکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک لگائیں کیونکہ یہ عالمی وبا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جناب بائیڈن نے وعدہ کیا کہ وہ منظور شدہ ویکسین تیار کروائیں گے اور جتنا جلد ممکن ہوگا امریکیوں میں مفت تقسیم کروائیں گے۔ جناب بائیڈن اور منتخب نائب صدر کمالا ہیرس نے منتقلی کے لیے ایک ویب سائٹ شروع کی ہے اور کہا ہے کہ ٹیم آب و ہوا میں تبدیلی، معیشت اور نسل پرستی سے نمٹنے پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ این ڈی اے بہار میں پھر سے اقتدار میں آ گیا ہے۔ اس نے 243 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 125 سیٹیں جیت کر قطعی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 11 ریاستی اسمبلیوں کے چناؤ میں بھی بی جے پی کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ اس نے مدھیہ پردیش میں 28 میں سے 19 سیٹیں جیتی ہیں۔ وزیراعظم اڈیشہ کے شہر کٹک میں آج انکم ٹیکس معاملات کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے ٹرائیبونل کے جدید ترین نئے کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ کووڈ-19 کے مریضوں کے صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 92.79% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔